دوستو اگر آپ واقعی مسلمان ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کروشل ٹائم پر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم مسلمان اس وقت دنیا کے سب سے بڑے سپر پاورز رومن اور پرشین امپائر سے لڑ رہے تھے. ان تینوں امپائرز میں فرق یہ تھا کہ رومن امپائر پچھلے 1000 سال سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، اور پرشین امپائر بھی پچھلے 800 سال سے دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور تھی. اور ان دونوں سے ایک ہی ٹائم پر لڑ کون رہا تھا؟ مدینہ کی ریاست، جو اس سب سے صرف کچھ ہی سالوں پہلے بنی تھی. لیکن ان سب چیزوں سے ڈرنے کے بجائے حضرت عمر اور باقی صحابہ نے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفنا دیا، جس کے بعد پہلی بار حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ بنے. ناؤ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو لوگ انہیں رسول اللہ کے ٹائٹل سے پکارتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد لوگ کنفیوز ہو گئے کہ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کون سا ٹائٹل یوز کیا جائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے بادشاہ، سیزر اور کسرا جیسے ٹائٹلز چھوڑ کر خلیفہ کا نام چوز کیا. اور اب حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر نے اپنے لیے امیر المومنین کا ٹائٹل چوز کیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو مسلمانوں کی ایک فوج خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں رومن امپائر میں لڑ رہی تھی، اور ایک دوسری چھوٹی فوج پرشین امپائر میں تھی. لیکن حضرت عمر کو رومن امپائر کی فوج سے زیادہ پرشین امپائر کی فوج کی فکر تھی، کیونکہ وہاں خالد بن ولید جیسا جنرل موجود نہیں تھا. خلیفہ بننے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پورے عرب سے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مدینہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے اس ٹائم کو یوز کر کے پرشین امپائر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک نئی فوج جمع کرنا شروع کر دی. لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں بار بار مسلمانوں کو جہاد کی طرف بلاتے رہے، لیکن پہلی بار انہوں نے دیکھا کہ پرشین امپائر سے لڑنے کے لیے مسلمانوں میں کوئی بھی تیار نہیں تھا. اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ مسلمان لڑ لڑ کر تھک چکے تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ خالد بن ولید پرشین امپائر میں نہیں بلکہ رومن امپائر میں، اور ان کے بغیر کوئی بھی جنگ جیتنا امپاسبل ہے. یہ